أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ ہماری گفتگو لفظ امام
کے معانی اور اس کے مفہوم پر ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا ہے اور یہ ساری کائنات کے امام ہیں۔ یہ صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں بلکہ تمام مخلوقات عالم کے امام ہیں۔ جس طریقے سے ہم انہیں امام مانتے ہیں اسی طریقے سے یہ پوری کائنات انہیں امام مانتی ہے، اور ان کی امامت کے تقاضے کو پوری کائنات پورا کرتی ہے۔ امامت کا تقاضا کیا ہے؟ کل اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ الذی یجب علیہم طاعتہ، امام وہ کہ جس کی اطاعت واجب کی گئی ہے۔ پوری کائنات امام کی تابع ہے اور پوری کائنات امام کی اطاعت کر رہی ہے۔ چونکہ امام کا وجود یعنی حق، اور ایسا حق کہ جس کے پیچھے اس کے علاوہ سارا حق چل رہا ہو۔ اللہم ادر الحق حیث دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ رہے ہوں۔ پیغمبر خود خدا سے کہہ رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے بھی الگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی الگ کر رہے ہیں۔ خدا اور رسول کے علاوہ جہاں پر بھی حق کا تصور ہے وہ سب مولا کائنات کے پیچھے ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ رہے ہوں، یعنی کیا؟ توجہ کریں، اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ مولا کائنات آگے آگے جا رہے ہیں، زمین ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ مولا کائنات آگے آگے جا رہے ہیں، آسمان ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ جو قرآن مجید نے کہا، میں نے کل آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ ساری کائنات، زمین اور آسمان جو بھی اس کے درمیان ہے، سب حق ہے، اور یہ سب مولا کائنات کے پیچھے ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی مولا کائنات کا اتباع کر رہی ہے۔ پوری کائنات مولا کائنات کا اتباع کر رہی ہے، اسی لیے مولا کائنات ہیں۔ مولا کہتے ہی اسے ہیں جو سرپرست ہو، مولا کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی اطاعت کی جائے، مولا کہتے ہی اسے ہیں جس کی بات مانی جائے۔ پوری کائنات ان کے پیچھے ہے چونکہ یہ مولا کائنات ہے۔ مجھے ایک منزل تک گفتگو کو پہنچانا ہے جہاں تک بھی ہمارا تصور جا سکتا ہے۔ جب کائنات کہا جاتا ہے اس سے مراد دنیا نہیں ہوتی، پورا عالم کون، پوری وہ چیز جو ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، ہم اسے محسوس کر رہے ہوں یا محسوس نہ کر رہے ہوں، خدا کے علاوہ جو ہے سب پورا عالم کون کہلاتا ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے ہمارے سامنے یا ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ سب تابع ہے امام وقت کے۔ ان سب پر امام کی اطاعت واجب ہے۔ جس طریقے سے مولا کائنات کی اطاعت واجب ہے، اس طریقے سے تمام ائمہ کی اطاعت واجب ہے اس ساری مخلوقات پر، جو ما سوی اللہ مخلوق ہے سب پر اطاعت واجب ہے، یعنی سب ان کے حکم کے تابع ہیں۔ توجہ کیجئے،
چونکہ یہ پوری کائنات عالم تکوین ہے، یعنی پوری کائنات میں کسی چیز کو اختیار نہیں ہے، کسی چیز میں زمین کو اختیار نہیں ہے، آسمان کے پاس اختیار نہیں ہے، شمس و قمر کے پاس اختیار نہیں ہے، ملائکہ کے پاس اختیار نہیں ہے، سب تابع ہیں۔ جو مولا کائنات نے کہہ دیا بس کہہ دیا، جو اشارہ کر دیا بس کر دیا، اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ بات کو نہ مانے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کا آج تو سمجھنا آسان ہے، آج کے زمانے میں نظام کمپیوٹر ہے، آپ نے اس پر ایک جگہ پر کلک کیا اور اس پر ڈیلیٹ کا بٹن دبا کر کے پھر کلک کر دیا، کیا ہوا کہ جس فائل پہ کیا تھا فائل ڈیلیٹ ہو گئی۔ آیا یہ ممکن ہے کہ ڈیلیٹ نہ ہو؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیوں؟ چونکہ عالم تکوین ہے، یہ اس کو ایسے بنایا گیا ہے کہ آپریٹر کی بات کو مانے۔ اسے ایسے بنایا گیا ہے کہ بات کو تسلیم کرے، ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو، ہاں مگر یہ کہ کوئی وائرس آ جائے، کوئی ایرر آ جائے، اور یہ وائرس اور ایرر آپ کے بنائے ہوئے نظام میں تو ممکن ہے، الہی بنائے ہوئے نظام میں وائرس کا امکان نہیں پایا جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے کہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، لہٰذا بس اگر ممکن ہو تو آگے آ جائیے، مجھے دیکھ نہیں رہا بالآخر، لیکن اگر ہو سکے تو جو بھائی بیچارے نہیں آ پا رہے ہیں یا خدا نہ کرتا واپس جانا پڑتا ہے تو کم از کم اس ثواب سے محروم نہ رہیں، جبکہ نہیں ہے محروم، لیکن بالآخر آ جائیں فرش اضافہ اگر امکان ہو تو۔ دیکھیے میں گفتگو کر رہا ہوں عالم تکوین کی، اور عالم تکوین میں کوئی حرکت بھی خالی نہیں جاتی، ہلکا سا اشارہ بھی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ نے ایک ہلکا سا بٹن دبا دیا، پورا نظام کمپیوٹر متاثر ہوا اس اشارے سے، ہلکا سا ایسے۔ آپ نے اچھا خاصا لکھا تھا ورڈ پر یا کسی چیز پر، ایک بچہ آیا اس نے آ کر کے ایسے کر دیا، بالکل اتنا ہی جتنا میں آپ سے بتا رہا ہوں ایسے، اور اتنے میں کمپیوٹر ریسٹارٹ ہو گیا، ساری فائل جو سیو نہیں کی تھی چلی گئی، پھر سے لکھی ہے۔ اب وہ چاہے محبت میں کرے یا نفرت میں کرے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ اپنا کام کر جائے گی وہ چیز۔ بچہ، لفظ کہہ رہا ہوں، بچے کو شعور ہو نہ ہو، بچہ جانتا ہو نہ جانتا ہو، بچے کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن پورا عالم کمپیوٹر متاثر ہو کر کے اپنا کام کر دے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ اگر 3 انچ بھی آگے کھسک گئے تو یہ عالم تکوین ہے، یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اگر ذرا سی بھی جگہ تھی اور آپ آگے کھسک گئے امام حسین کے لیے، اس کا ثواب لکھنے والے نے لکھ لیا۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ایک ہلکا سا ایسے کرنے میں کیا ہوا، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ ہلکا سا جو ایک اشارہ کیا تھا وہ بھی محفوظ تھا قدرت کے یہاں، اور پھر ہم سوچیں گے کاش بغیر کہے کھسک گئے ہوتے تو اور ثواب ملتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہلکی سی چیز بھی، اب دیکھیں یہ بات سے بات آگے عرض کروں، افضل الاعمال احمدها، افضل عمل، بہترین عمل کون ہے جس میں سختی پائی جائے؟
بہترین عمل وہ ہے جس میں سختی پائی جائے. ظہر کی نماز پڑھنا ہے گھر میں, 2 کمرے ہیں, ایک کمرے میں اے سی ہے, ایک کمرے میں نہیں ہے, پنکھا ہے. کہاں بہتر ہے کہ پنکھے والے میں پڑھو؟ نہیں, ایک کمرے میں پنکھا ہے, تیسرے کمرے میں پنکھا بھی نہیں ہے, کہاں بہتر ہے کہ وہاں پڑھو؟ یعنی اگر امام ہو تو وہیں جا کر کے پڑھیں گے, چونکہ ترک اولا کر ہی نہیں سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی عمل انجام دے رہے ہیں ہم اور آپ تو وہ جو ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا, بس یہیں پر اگر آئیے گفتگو کہہ دوں, کوئی بھی عمل پازیٹیو یا نیگیٹو ضائع نہیں جائے گا, یہ طے ہے. اب اس پر کبھی موضوع انسان عرض کرے, کلو نفس بما کسبت رہینا, جس نفس نے جو بھی کسب کیا ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, رہن ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک والنٹیئر جو باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں کسی سے بدتمیزی کر دے, سوال ہی نہیں ہے کہ رد ہو جائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رد ہو جائے. اس کو فرشتے دیکھ رہے ہیں. تمہیں حق کس نے دیا تھا ایک عزادار حسین سے بدتمیزی کرنے کا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی لیے کوئی ہمت نہیں کرتا ہے کسی ایسے جملہ کہنے کی. برعکس بھی ایسے ہی ہے, برعکس بھی ایسے ہی ہے. کوئی مجلس میں آنے والا کسی ایک والنٹیئر سے بدتمیزی کرتے محفوظ ہے. یہاں محفوظ ہو یا نہ ہو, وہاں محفوظ ہے. تمہیں کس نے حق دیا تھا ایک خادم عزا سے بے حرمتی کرنے کا؟ کوئی بھی چیز ہماری کسی بھی طریقے سے ضائع ہونے والی نہیں ہے. اگر ایک والنٹیئرز نے تلاشی لیتے وقت یا اپنی تلاشی لینے کے معنی یہ نہیں ہمارے پاس کچھ ہے, بحث یہ نہیں ہے, لیکن جو آتا ہے اس کے پاس کچھ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بھئی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج ہمارے سامنے کس طریقے سے ہے, کہیں یہاں بھائی, کہیں وہاں ہوا, کہیں وہاں ہوا. اس کے معنی یہ تو نہیں ہے جب ہو جائے تب شروع کرو, ایسا نہیں ہے. حفظ ما تقدم کے تحت ہمیں واجب ہے ہمارے اوپر, صاف صاف کہہ رہا ہوں آپ سے, اب جا کے مسئلہ معلوم کریں مراجع کرام سے, واجب ہے آج ہمارے اوپر جتنا ممکن ہو عزاداروں کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے جائیں. تلاشی ایک بار نہیں, اگر ضروری ہے تو 10 مرتبہ لی جائے تاکہ عزادار محفوظ رہے. یہ ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری ہے, اور کسی کو حق نہیں ہے اپنی ذمہ داری سے ادھر ادھر ہونے کے لیے. اگر کوئی آنے والا خدا نہ کرتا کوئی نازیبا کلمات کہہ بھی دے تب بھی والنٹیئرز کو حق نہیں ہے ذمہ داری چھوڑ کے ہٹ جائے. جی نہیں, وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیے. ذمہ داری ہے ہر انسان کے لیے. اگر کسی نے پازیٹیو طریقے سے عمل کیا وہ بھی محفوظ ہے, نیگیٹو خدا نہ کرتا کوئی نیگیٹو عمل کیا وہ بھی محفوظ ہے. اگر ایک تلاشی لیتے وقت ایک والنٹیئرز نے دیکھ کر کے صرف مسکرا دیا, وہ آئیے تشریف لائیے, محفوظ ہے. یہ مسکراہٹ ضائع نہیں جا سکتی. اور اگر تلاشی جس کی لی جا رہی ہے اس نے کہہ دیا جزاکم اللہ خیرہ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ آ رہے ہیں یہ اتنی بار اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے, اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے. بھئی یہاں سے شروع کرتا پھر نیچے جاتا پھر اوپر آتا, اس کی کمر کا حال کیا ہے؟ اگر آپ نے اس سے کہہ دیا جزاکم اللہ, اس کا کچھ نہیں ہوا لیکن آپ کو اس جملے کا ثواب مل گیا. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. یہ نظم کائنات ہے, قدرت نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے اسے کہ مجال ہی نہیں ہے کوئی چیز خالی چلی جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ہلکی سی چیز بھی بے اجر ممکن نہیں ہے. اجر وہ چاہے ثواب کی صورت میں ہو یا عذاب کی صورت میں ہو, ممکن ہی نہیں ہے. کبھی اگر وقت ہوگا تو آپ کو اس موضوع پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عالم تکوین ہے, یہاں ایرر اور تخلل اور وائرس ممکن نہیں ہے اس کائنات کے اندر. یہ پروردگار کے ڈیزائن کی ہوئی کائنات. ایک ہلکا سا اشارہ آپ نے کمپیوٹر پہ کیا, فائل ڈیلیٹ, معلوم ہے کہ ہو جائے گی وہ, چونکہ نظام اس طریقے کا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر بھی ہے, ذرا سا کوئی الٹا سیدھا کام ہوا فائل ڈیلیٹ. مجلس کر کے نکلے, نہیں چھوڑیے, مجلس پڑھ کے نکلے, اب تو آپ کو کوئی مشکل نہیں. باہر نکلے, کمرے سے باہر گئے, آپ نے آ کر کے پوچھا کہ آپ فلاں مولانا صاحب کو جانتے ہیں, وہ کیسے بن پڑتے ہیں؟ جی خوب جانتا ہوں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے جو آپ ثواب لے کے نکلے تھے وہ کٹ پیسٹ ہو گیا. ہمارے یہاں سے کٹ ہوا, اس کے یہاں پیسٹ ہوا. کیوں؟ اس ہلکے سے اشارے کو شریعت میں غیبت کہتے ہیں.
اس ہلکے سے اشارے کو جو خوب جانتے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اس غیبت کے معنی کیا ہے؟ غیبت کا جو تکوینی اثر ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اچھے اعمال اس کے یہاں، اس کے برے اعمال ہمارے یہاں۔ یہ شوخی بردار نہیں، یہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، قیامت میں آئیں گے لوگ، پروردگار عالم یہ ہماری فائل نہیں ہے، کیوں؟ کہ ہم نے یہ سب کیا ہی نہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ کہاں صحیح کہہ رہے ہو، تم نے نہیں کیا لیکن ہے تمہاری۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ جو انڈر ٹیبل کچھ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ وہ بیچارہ شریف تھا، اس نے کہہ دیا میری نہیں، کہتے تمہاری ہی ہے۔ اس نے تمہاری غیبت کی تھی، ہم نے تمہارے گناہ اس کے یہاں پہنچا دی، اس کے ثواب تمہارے یہاں پہنچا۔ یہ ائمہ تاریخ نے بیان کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تفریح ذہن کے لیے کہی جا رہی ہو، احادیث اس طرح کی موجود ہے۔ کہ بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عالم تکوین ہے، کائنات میں کسی چیز کو اختیار نہیں ہے، کائنات میں ساری چیزیں مجبور محض ہیں، اسی لیے امام کی تابع ہیں۔ اگر آپ نے کمپیوٹر پر اشارہ کیا وہ کام ہو کے رہے گا، امکان نہیں ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے۔ اسی طرح امام جو جملہ فرمائیں گے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اگر شے نہ بھی ہو اور امام نے کہہ دیا تو وجود میں آنا پڑے گا۔ اگر شے ہے بھی نہیں لیکن امام کہہ دے تو وجود میں آنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمائندہ پروردگار ہے، یہ عالم تکوین پر قدرت رکھنے والی چیز ہے۔ توجہ کریں، تو یہ امام جو میں کل عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ امام جو کائنات پر اختیار رکھتا ہے، زمین اور آسمان پر، اس کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے پوری کائنات ان کے تابع ہے، اور اس تابع ہونے میں کہیں پر کوئی خلل نہیں ہو سکتا۔ دو، یعنی پورا عالم، سارے عالمین، جہاں تک وہ رب العالمین، جہاں تک وہ رحمت للعالمین، وہیں تک یہ واجب الاطاعہ ہے عالمین کے لیے، چونکہ نمائندہ رسول ہے کائنات میں۔ امام یعنی نمائندہ رسول کائنات میں، اسی طریقے سے واجب الاطاعہ ہے۔ اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے، یعنی پوری کائنات امام کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ پیچھے پیچھے یعنی اتباع کے اعتبار سے، امام آگے آگے ہے، وہ کہتا جا رہا ہے یا کرتی جا رہی پوری کائنات۔ اب دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی۔ فرض کریں ایک جگہ دریا ہے، اس دریا میں طغیانی آ جائے، اور اس طغیانی میں ایک دور سے کسی پیراک نے دیکھا کہ کوئی چیز بہتی چلی جا رہی ہے، وہ جلدی سے اس نے چھلانگ لگائی اور کودا اور اس کے بہاؤ کی طرف بہا، اور جا کر کے اس نے اس چیز کو پکڑ لیا۔ لیکن اب جب واپس آنا چاہتا ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ جب واپس آنا چاہتا ہے مشکل کیوں؟ چونکہ بہاؤ ادھر ہے۔ بہاؤ کے خلاف چلے گا تو مشکل ہوگی، اگر بہاؤ کے ساتھ چلے گا تو مشکل نہیں ہوگی۔ آج ہمارے یہاں مثل بھی مشہور ہے، یہ فارسی میں کہا جاتا ہے، خواہی نشوی رسوا ہم رنگ جماعت شو۔ اگر رسوا نہیں ہونا چاہتے ہو تو جماعت کے ہم رنگ ہو جاؤ، جماعت کی جو جس طرح سے سب اس طرح تم بھی ہو جاؤ۔ اگر رسوا نہیں ہونا چاہتے ہو، کیا مطلب؟ جہاں سب حرام کرنا تم بھی حرام کرنے لگو، اگر رسوا نہیں ہونا ہے تو۔ اگر ایک جگہ پر ساری خواتین بے حجاب ہے، تم بھی حجاب اتار دو۔ اگر ایک جگہ پہنچ گیا جہاں سارے کے سارے لوگ داڑھی مڈا رہے، تم بھی مڈانے لگو، چونکہ ورنہ پھر تو اشارہ ہوگا چاروں طرف۔ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ مثال بھی اسی کے ہم ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن توجہ کیجئے عزیزو، جب یہ بہاؤ کی طرف جا رہا تھا تو مشکل نہیں تھی، جب واپس آ رہا ہے تو مشکل ہے۔ میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ ذرا سوچ کے بتاؤ، کائنات کا بہاؤ کدھر ہے؟ کائنات جا کس طرف رہی ہے؟ امام کی اطاعت کی طرف جا رہی ہے یا امام کی مخالفت کی طرف جا رہی ہے؟ پوری کائنات اطاعت کر رہی ہے امام کی۔ اگر ہم امام کی اطاعت میں چلیں گے تو آسانی ہوگی، مخالف چلیں گے تو مشکل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ ساری کائنات امام کی تابع ہے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم نے ان کی اطاعت نہیں کی تو مشکل ہے۔ اور پھر ایک لفظ اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، پھر اگر مشکل بھی ہے تو یعنی کیا؟ بس اس پر سنیں اور بات آگے بڑھ جائے۔ آپ دیکھیے، اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ابھی وہ صحیح تصور لیا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہے۔
وہ صحیح تصور جو اس کائنات کا ہے، دین کا ہے، امام کا ہے، وہ بہت ہم سے ابھی بہت دور ہے. آپ دیکھیے اگر ایسا کام کریں گے تو یوں ہو جائے گا. اچھا تو اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا. پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم صرف اور صرف اپنی دنیا پر نظر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سوچنا چاہتے. اگر ہم نے فلاں جگہ پر ایسا کام کر دیا تو نتیجے میں وہ یس لیٹر سامنے آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا اب دیکھ رہے ہیں نا، اتنا ہی سوچ رہے ہیں ہم اور آپ. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر ہم نے امام کی بات نہیں مانی تو قبر کے بعد کے مراحل خراب ہو جائیں گے. آپ نے آج تک کسی سے جملہ سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا اور نہ کہا. یہ جملہ بہت سنا ہوگا آپ نے، اگر بچہ اسکول صبح نہ جائے تو ماں اور باپ جلاد بن کر کے سامنے موجود ہیں. کئی چیزیں سامنے ہیں، اتنا پیسہ تمہارے لیے خرچ کیا، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا، اور مستقبل خراب ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. لیکن یہی بچہ اگر نماز صبح میں نہ اٹھے تو نہ ماں پر کوئی اثر ہے نہ باپ پر کوئی اثر ہے. محبت کا تقاضا وہ ہے یا یہ ہے؟ سوچیں آپ، لمحے فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بہتر ہیں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تو گفتگو ہے جو کہ عام بات آئی عرض کر رہا ہوں. یہی ماں باپ، نالائق ماں باپ، اگر بچہ نماز صبح کے لیے نہیں اٹھا تو کوئی بات ہی نہیں، اسے کچھ ہوا ہی نہیں. ہے کہ نہیں؟ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ تصور صحیح نہیں ہے. خوب یہ بچہ جس کے اتنا پڑھانے کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں، سارا حرام و حلال ایک کیے دے رہے ہیں، یہ دنیا میں کتنا زندہ رہے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گفتگو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کر رہا. یہ کتنے دن دنیا میں زندہ رہے گا؟ سوچا کبھی؟ احمق، یہ بچہ مرے گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. کہیے میں آپ کو لکھ کے دے دوں، اس حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھنے والے سے لے کر کے سننے والے تک، چاہے جس عمر کے ہوں، 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. یا رہیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وہ زمانے گئے جی جب لوگ سینچری مارا کرتے تھے، بھول جائیے. اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ 40-50 کی عمر میں ایسا مڈل وکٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں، سمجھے نہیں آتا کہ بال تھی کون سی. اور بعد میں ڈاکٹرز بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ مرا کیوں. آپ کو لکھ کے دے دوں، کہیے ضمانت کے ساتھ کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، اچھا لگے یا برا لگے، مردوں میں ہو یا عورتوں میں، کہیں بھی ہو، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا 100 سال کے بعد. دلیل کیا ہے؟ کوئی ایک دکھا دیجیے 100 سال کا بیٹھا ہو یہاں. کوئی ایک انسان کھڑا ہو جائے مردوں میں یا عورتوں میں کہ میں 100 سال کا ہوں. تو جب وہ نہیں تو ہم کیسے؟ کوئی نہیں رہے گا. جس بچے کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو، یہ بچہ مر جائے گا کل 100 سال کے لیے بعد، اگر بہت جیا تو. اور اس کے بعد جب یہ زندگی گزارے گا 100 سال کے بعد والی، پھر کبھی نہیں مرے گا. اور پھر جب یہ زندگی گزارے گا تو پھر کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ جیے گا. تو یہ دیوانگی نہیں ہے تو اور کیا کہ جہاں کم زندہ رہنا ہے اس کے لیے اتنے بے چین، اور جہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے اس کی فکر بھی نہیں ہوتی. یہ تقاضائے محبت نہیں ہے، یہ تقاضائے بغض ہے اپنی اولاد کے ساتھ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. نہیں معلوم کہاں سے
معلوم کیسے گفتگو آئی، لیکن بالآخر ہے ٹیوشن اگر نہیں جا رہا ہے تو آفت ہے. بعض گھروں میں دیکھیے بہت منظم ہے، 4:15 ہو گیا، اٹھو 4:15 ہو گیا، تمہیں 4:30 بجے جانا ہے، پہلے سے چلا رہے ہیں. اور ظہر کی نماز قضا کا وقت ہو گیا، نہ انہیں فکر ہے نہ انہیں فکر ہے. یہ کیا، یہ محبت نہیں ہے، یہ بچے کے ساتھ بغض ہے. اور یہ ایسا بغض ہے جو صرف اس کے ساتھ نہیں ہے، اپنے ساتھ بھی ہے. کیونکہ میں نے اس سے پہلے یہ روایت پڑھی ہے آپ کے سامنے، کیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غالباً یا چھٹے امام غالباً علیہ السلام، کہ حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ پر ہے. حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ پر ہے. کیا؟ ان یحسن اسمہ، یہ کہ اس کا اچھا نام رکھے. دیکھ رہے ہیں آپ، اچھا نام رکھے، یہ حق ہے. اور اگر حق نہیں مانا تو کل گریبان پکڑے گی اولاد کہ تم نے میرا غلط نام کیسے رکھا. یہ حق ہے. تو جو اسلام یا جو امام نام رکھنے کی حد تک حق جانتا ہے، وہ تربیت اولاد پر کتنا حق جانتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، اور دوسری دیوانگی دیکھیے. دوسری دیوانگی، خوب آپ نے اپنے بچے کو، میں نے اپنے بچے کو خوب پڑھایا، خوب لکھایا، ٹیوشن بھی، نہ جانے کیا کیا. بچہ بہترین انسان بنا کائنات کا، نہیں معلوم اس نے کتنی بار ایم اے کیا اور کتنی بار پی ایچ ڈی کیا، بہت کچھ بن گیا. پھر کیا ہوا؟ خوب وہ اپنے لیے بنا. آپ کو کیا ملا؟ سوچیں، آپ کو کیا ملا؟ وہ تو بن گیا جو کچھ بننا تھا اسے. آپ کو کیا ملا؟ کا سورہ فاتحہ تو پڑھے گا ہی، کا یاد کرایا تھا. کار خیر تو کرے گا ہی، یاد کرایا تھا. کہ ہم نے تربیت کی. کہاں تربیت کی ہو تو بے نمازی ہے. کہاں تربیت کی ہے آپ نے؟ وہ تو عزاداری میں آتا ہی نہیں. کہاں تربیت کی ہے؟ وہ تو باہر کھڑا ہو کر کے دیکھتا ہے ماتم کو، سینے پر ہاتھ مارتا ہی نہیں. یہ تربیت کہاں کی؟ توجہ کریں. ایسے انٹیلیکچوئل کا کیا فائدہ جو نہ خدا کا ہو نہ حسین کا ہو. انٹیلیکچوئل کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ملا نہ اسے کچھ فائدہ ہوا. اس کو بھی ہم نے لائن پر لگا دیا دشمنوں کی، خود بھی چلے گیا اس طرف. اگر اس بچے کو، میرا مطلب یہ نہیں ہے دنیا میں تعلیم زیرو، نہ غلط ہے کہنا، کوئی سوچتا ہے ایسا نہیں. بحث یہ نہیں ہے، جتنا چاہے دنیا میں آگے بڑھاؤ، لیکن ایسی تربیت کرو کہ ڈاکٹر بنے تو دیندار ڈاکٹر، بے دین ڈاکٹر نہ بنے کہ دوسروں کو لوٹ رہا ہو. جیسے صاحب نے کہا کہ دکھا کر کے آئے، تو پوچھا کسی نے کہ فائدہ ہوا؟ تو دوسرے نے پوچھا کس کو؟ مریض کو یا ڈاکٹر کو؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایسی تربیت کریں ہم اور آپ، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں جو کہ باپ ہوں، ایسی تربیت کریں ہم اور آپ کہ جس میدان میں جائے حسینی رہے، جس میدان میں آئے علوی رہے. اگر معرفت ہم نے نہیں دی تو کیا فائدہ ہوگا؟ انجینئر، بے دین انجینئر کا فائدہ کیا ہے؟ اگر دیندار انجینئر ہوگا تو دوسروں کے بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد آپ کے بھی کام آئے گا. اگر دیندار ڈاکٹر ہوگا تو دوسروں کے بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد آپ کے بھی کام آئے گا. اس لیے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بالآخر آپ کو بھی کائنات سے جانا ہے، ہمیں بھی کائنات سے جانا ہے، ہماری اولاد کو بھی کائنات سے جانا ہے. ہمیں وہ تصور لینا چاہیے اس کائنات سے، اور ہمیں وہ تصور لینا چاہیے ائمہ طاہرین سے کہ ہم امام کو آگے سمجھیں. کل اسی لفظ پہ گفتگو ہو رہی تھی. پوری کائنات مجبور ہے کہ امام کے پیچھے چلے. بس بات تمام کر رہا ہوں. پوری کائنات مجبور ہے کہ امام کے پیچھے چلے. ہمیں اختیار ہے کہ ہم امام کے پیچھے چلیں. ہمیں اختیار ہے. کائنات میں کوئی نہیں جو اختیار رکھتا ہو. امام اگر اشارہ کر دے
تو مجال نہیں ہے کوئی تخلل پیدا ہو جائے. جو میں نے اسی اشرے میں کہا ہے کہ معجزہ نہیں ہے وہ اختیار امام ہے. امام تو بہت اعلیٰ منزل ہے. میں نے شاید یہ روایت پڑھی ہو, ایک شخص آیا امام کے پاس, امام محمد باقر علیہ السلام. روایت صحیح السند, امام کے پاس آیا کہ مولا یہ بتائیے کہ مومن کا حق خدا پر کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, الٹا سوال کر رہے ہیں. پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا حق مومن پر کیا ہے, نہیں پوچھتا الٹا سوال ہے کہ مومن کا حق اللہ پر کیا ہے. امام نے سر کو جھکا لیا, جواب نہیں دیا. کچھ دیر چپ رہا کہ شاید جواب دیں گے. اس نے پھر کہا, فرزند رسول, ما حق المومن علی اللہ, مومن کا حق اللہ پر کیا ہے. خاموش. جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کی تکرار کی تو امام نے سر اٹھایا. یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی مجھ جیسے لوگوں کے لیے کہ ہر سوال کا فوری جواب نہ دو. پہلے دیکھو تڑپ ہے کہ نہیں ہے, یا کہیں سے سن کر کے آ گیا ہے جواب, چلو وقت گزارتے ہیں. امام نے سر اٹھایا اور آواز دی, سن, من حق المومن علی اللہ, مومن کے حق میں سے ایک چیز یہ ہے, وہ مومن کا حق جو اللہ پر ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے. اور کتنا ہے اب آپ تصور کیجئے گا. جب من حق المومن, اس نے کہا ما حق المومن, امام نے کہا من حق المومن, ما حق المومن, تمام حق مومن کا اللہ پر کیا ہے. من حق المومن, جو وہ حق جو اللہ پر ہے اس میں سے کچھ یہ ہے کیا, ان لو قال لہذه النخلہ اقبلی لاقبلت ہو. توجہ کریں کہ اگر مومن اس کھجور کے درخت سے یہ کہہ دے کہ چلا تو چلا آئے گا. صحیح سند حدیث, من حق المومن علی اللہ ان لو قال لهذه النخلہ اقبلی لاقبلت ہو, اگر کہہ دے اس درخت سے کہ چلا تو چلا آئے گا. اچھا ہم تو دن بھر کہیں کبھی نہیں آتا. مومن کا حق بتایا ہے, ہمارا نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور ابھی امام نے یہ کہا تھا کہ دیکھا درخت اپنی جگہ چھوڑ کے چل دیا, درخت جگہ چھوڑ کے چل دیا. امام نے آواز دی, ارجعی الی مکانکی, پلٹ جا اپنی جگہ کی طرف. پھر واپس چلا گیا, سمجھا دیا کہ تمہارا حق کتنا ہے, ہمارا حق کتنا ہے. تمہارا حق کتنا ہے مومن کی حیثیت سے, اور ہمارا حق کتنا ہے. تم اگر کہو گے تو آئے گا, اگر مومن بن گئے اور کہو گے تو آئے گا. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر مقام مثال میں بھی اشارہ کر دے, اگر مقام مثال میں بھی اشارہ کر دے تو اپنی جگہ چھوڑ کے چل دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ضروری ہے عزیزو کہ ہم اس کائنات کو محسوس کریں کہ امام واجب الاطاعہ ہے. امام کی اطاعت ہم پر واجب ہے. کل گفتگو کسی جگہ سے آگے بڑھاؤں گا. امام کی اطاعت ہم پر واجب ہے, چونکہ وہ کیوں, اس لیے کہ وہ امام ہے. امام کے معنی یہ ہے کہ آگے رہنے والا, بس وہ آگے رہے, ہم اس کے پیچھے پیچھے رہیں. ہر اعتبار سے, وہ فکر کا میدان ہو, وہ عقائد کا میدان ہو, وہ عمل کا میدان ہو, وہ اخلاق کا میدان ہو, جو بھی جگہ ہو, امام ہم سے آگے رہے, ہم اس کے پیچھے رہیں. خوب یہاں تک بات پہنچ گئی. امام کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا, پھر آپ سے کر رہا ہوں. امام اس چیز میں امام کی مرضی کیا ہے کیسے معلوم ہے؟ اگر امام موجود ہوتے تو ہم جا کر کے پوچھ لیتے, مولا یہ ہے کیسے کریں, ایسے کرو, ختم ہو گئی بات. لیکن آج امام ظاہر بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ورنہ وہ تو موجود ہے کائنات کے اندر. ابھی یہی نہیں طے ہوا غیبت میں کون ہے, وہ یا ہم.
کیونکہ ہم زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات. چونکہ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں. وہ تو ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. نہیں ہے کیسے کریں؟ انہوں نے کہا ہے کیا کرو. وہ لوگ جو امام کی بات کو جاننے والے، امام کی بات کو سمجھنے والے، جو میں نے 3 دن پہلے جو حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے 11ویں امام کی، جو لوگ ایسے ہیں ان کے پاس جاؤ، جو ایکسپرٹ ہیں اقوال معصومین کے، جنہیں معلوم ہے کہ ان 250 سال میں امام نے کیا کہا، ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس جاؤ اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرو. اب یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح کہا کہ غلط کہا. تمہیں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا. ہم اپنے فعل کے ذمہ دار ہیں، دوسرے کے نہیں. ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. مولا آپ نے کہا تھا کہ ان کے پاس جانا. ہماری نظر میں ہم نے جتنا ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا، معلوم کیا، سب سے بہتر یہ انسان تھا. اس میں ہم نے کوئی تساہلی نہیں کی، کوئی اس میں کاہلی نہیں برتی، لاپرواہی نہیں کی. ہم نے اس سے بھی پوچھا، اس سے بھی پوچھا، جو طریقہ ہوتا ہے. میں یہاں آیا ہوں، ہارٹ اٹیک ہو جائے آپ کیا کریں گے؟ کہ جو اچھا ڈاکٹر ہو شارجہ کیسے معلوم کہ اچھا ڈاکٹر ہے؟ کہ لوگوں سے پوچھیں گے جو ایکسپرٹ ہیں کون اچھا ڈاکٹر شارجہ کا، فلاں اس کے پاس لے جائیں گے. اسی طریقے سے ہر جگہ میدان میں یہی ہے. معلوم کرتا رہا کون ہے اس کا سب سے بہتر جاننے والا، اقوال معصومین کے لیے کون سب سے بہتر جانتا ہے، کہ فلاں انسان ہے، اس کے پاس جاؤ. مولا آپ نے کہا تھا جاؤ، ہم چلے گئے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اب یہ کیا کر رہا ہے آپ جانے اور یہ جانے ہیں، آپ جانے اور یہ جانے. ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم ان کے پاس پہنچ گئے. آپ نے یہی تو کہا تھا کہ جب ہم نہ رہے تو یہ کرنا، ہم نے وہ کر لیا. ہم اتنے ہی کے ذمہ دار ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ امام خود نپٹیں گے اس سے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو امام نے ہم سے کہا ہے ہم اسے انجام دیں. اگر یہ ایکسپرٹ ہماری نظر میں ہے امام کا جاننے والا، ہم نے اس سے پوچھ لیا، مسئلہ یہ سامنے آیا ہے، اس میں امام کی نظر کیا ہے؟ کہ امام کی نظر یہ ہے جو امام کی نظر بیان کر دی جائے گی ہم اس پر عمل کریں گے. ہمارا دامن پاک ہو گیا. ممکن ہے بتانے والا پھنس جائے، عمل کرنے والا نکل جائے. کیونکہ ہر جگہ یہ رہتا ہے جس کو جتنا دیا گیا ہے اس سے اتنا مانگا گیا ہے. جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری پر عمل کرے، باقی پروردگار جانے اور وہ جانے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. بس عزیزو، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا، میں تو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، دشمن نے سلسلے سے کام کیا ہے، سلسلے سے کام کیا ہے. اگر پہلے اس چیز کو نہیں توڑا گیا تو ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا. کیونکہ یہ ہماری مانیں گے نہیں، یہ وہی کہیں گے جو وہ کہتا ہے، یہ وہی کریں گے. تو پہلے اسے خراب کیا جائے، اسے خراب کیا جائے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ امام نے کہا ہے انا حجت اللہ علیہم، ہم اللہ کی حجت ہے ان کے اوپر. تم ان کی حفاظت نہیں کرنے والے ہو، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جس کو امام جس کی حفاظت کر رہا ہو، کون ہے جو اس کے سامنے آ جائے؟ اتنا پاک سلسلہ تاریخ نے دیکھا ہی نہیں. 3 سلسلے ہیں اتنے پاک، یا انبیاء مرسلین کا سلسلہ، یا اس کے بعد اس سے زیادہ طیب و طاہر امامت کا سلسلہ، یا اس سے ان کے بعد جو سلسلہ سامنے آیا وہ ہماری مرجعیت کا سلسلہ. کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے، بیچ میں کہیں کوئی گیپ نہیں ہے، اور ایک سے بڑھ کر کے ایک سامنے آ رہا ہے. دشمن سے یہی تو نہیں دیکھا جا رہا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حسد ہے، حسد ہے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس بھی نہ رہ جائے. لیکن ان کی حفاظت کرنے والا یہ علماء ایسے بے حساب نہیں ہے اور یہ بے سرپرست نہیں ہے. ان کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے پردہ غیب میں جو حفاظت کر رہا ہے. اسی لیے اتنے یلغار کے باوجود آج تک مقام مرجعیت محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. دشمن پیسے خرچ کرتا ہے، مقام مرجعیت کو بچانے کے لیے ہم نہیں خرچ کرتے ہیں.
جب ہم کو فکر ہی نہیں ہو تو بچے گا خود ہی بچے گا. ہمیں دوسرے مقام کو دیکھنا ہے، ان مقامات کو دیکھنا ہے، یہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بس عزیزو، ابھی آپ نے سنا اعلان کیا گیا کہ یہاں جو بھی نظر و نیاز جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے تعاون سے ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دربار کھول دیا گیا کہ جتنا چاہو ان کے لیے خرچ کرو اور پھر واپسی جتنا چاہو ان سے لو. یہ عجیب انداز ہے. یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا. ایسے موقع ہر ایک کو نہیں ملتے کہ جتنا چاہے. آپ دیکھیے بعض اوقات خرچ کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا امام کے لیے، لیکن یہاں پر دسترخوان عام بچھا دیا گیا حسین ابن علی کا. ہم سے بھی مسلسل مومنین درخواست کر رہے ہیں دعا کے لیے کہ میں یہاں سے دعا کے لیے کہوں، چونکہ بہرحال ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں کہ جن کی دعا پروردگار عالم سنے گا. لہٰذا تمام وہ لوگ جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے جہاں جہاں بھی لوگ مریض ہیں، شیعیان محمد اور آل محمد ان کے شفا کے لیے، اور جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے تمام عزاداروں کے صحت و سلامتی کے لیے، اور آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد بس عزیزو، گفتگو اپنے آخری منزل پر کہ امام آگے ہے اور ہمیں ہر مقام پر امام کو آگے رکھنا ہے. کیونکہ تشریح گفتگو ہے، تکویناً تو وہ ہم سے آگے ہیں، اور وضاحت کروں گا اس کی. تکویناً تو وہ ہم سے آگے ہیں، لیکن تشریعاً ہمیں انہیں اپنے آگے رکھنا ہے. یعنی کیا؟ آئیڈیل ہمارا امام ہے. کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے نمونہ بن سکے. نمونہ پیغمبر اور آل پیغمبر ہیں. اسے قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. اور وہ رسول کی سیرت 250 سال میں ائمہ طاہرین نے نمونے کے طور پر بیان کی. لہٰذا اس تفصیل کو اگر دیکھنا ہو جو 23 سالہ پیغمبر کی سیرت نمونے عمل بنی ہمارے سامنے، یا 63 سالہ پیغمبر کی حیات مبارکہ جو نمونہ بنی ہے ہمارے لیے، اس کو 250 سال میں ائمہ نے اس نمونے کو کھول کر کے بیان کیا، اور وہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے نمونہ ہے. اور ہمیں اس نمونے کو بہرحال سامنے رکھنا ہے اپنے ہر میدان میں. وہ فکر کا میدان ہو، بار بار کہہ رہا ہوں، یا عمل کا میدان ہو، یا اعتقاد کا میدان ہو، عزاداری کا میدان ہو، تب بھی امام کو سامنے رہنا چاہیے. جشن کا میدان ہو تب بھی امام کو سامنے رہنا چاہیے. ممبر پر آنے والا ہو اس کو بھی امام کو سامنے رکھنا چاہیے. فرش عزا پر آنے والا ہو اس کو بھی امام کو سامنے رکھنا چاہیے. امام نے مجلس پڑھ کے بتایا کہ کیسے پڑھی جاتی ہے. امام نے مجلس میں بیٹھ کے بتایا کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، ائمہ طاہرین نے خود مجلس سے خطاب بھی کیا ہے. ائمہ طاہرین خود مجلس سے فرش عزا پر آ کر کے بیٹھے بھی ہیں تاکہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہاں کے لیے بھی نمونہ موجود ہے، یہاں کے لیے بھی نمونہ موجود ہے. اور جس نے اس نمونے سے اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی ہٹایا، یقین رکھیے کہ ہلاک ہے. کوئی بھی ہو، مگر یہ کہ پھر پلٹ کے اسی نمونے کی طرف آ جائے. یہی وہ نمونہ ہے کائنات میں جو انسانوں کی نجات کے لیے بھیجا گیا، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اور کس طریقے سے نمونہ چھوڑا ہے ائمہ طاہرین نے. صرف ایک بات ہلکی سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی. کس طریقے سے نمونہ چھوڑا ہے آپ نے. آپ دیکھیے، انسان کو دور اندیش ہونا چاہیے. اسی لیے روایت میں کہا گیا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے طریقے سے نہ کرو، چونکہ تم جس کی تربیت کر رہے ہو، جسے پال رہے ہو، وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں ہے. وہ تم سے 20 برس 30 برس 50 برس بعد کی چیز ہے. اس کو اس زمانے کے اعتبار سے تربیت کرو. تمہارے پاس اتنی نظر ہونی چاہیے کہ دیکھو زمانہ کدھر جا رہا ہے اور تمہاری اولاد کو کس چیز کو فیس کرنا ہے، کس چیز کا مقابلہ کرنا ہے. اس کو اس اعتبار سے تربیت کرو.
تاکہ کل جب وہ بڑھتے ہوئے زمانے کے سامنے آئے تو احساس شرمندگی نہ ہو بلکہ سر اٹھا کے کائنات کے سامنے جی رہا ہو. کیونکہ ہمارے یہاں جو تعلیمات موجود ہیں وہاں سر افکندگی کہیں ہے ہی نہیں، جہاں ہے وہ سر بلندی ہے. جس میدان میں جائے گا اگر تعلیمات آل محمد ہے تو سر بلند نظر آئے گا. اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے نمونے پیش کروں، لیکن جس میدان میں جائے گا اگر تعلیمات محمد اور آل محمد کو رکھتا ہے تو سر بلند ہوگا. اگر ماں باپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے جو بعد والے زمانے کے لیے کی ہو. آپ دیکھیے امام حسن کی شہادت کب ہے؟ سن 50 ہجری. سن 50 ہجری. کربلا کا واقعہ کب ہے؟ سن 61 ہجری کا شروع. 10 سال بعد کے لیے امام حسن انتظام کر رہے ہیں. توجہ دی آپ نے؟ وہ 10 سال وہ ہیں کہ آج کے نہیں ہیں، اس زمانے میں کہ جہاں کوئی ایسی چیزیں موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے یاد رکھا جا سکے. آج کتنے مراجع کی، کتنے علماء کی، کتنے خطباء و ذاکرین و نوحہ خان کی ایسی فلمیں موجود ہیں کہ آپ دیکھ لیے لگتا ہے زندہ ہے، مرا ہی نہیں. کتنے ایسے ہمارے سامنے لوگ موجود ہیں، ان کی سی ڈی سامنے آتی ہے، پورا وہی زمانہ نظروں میں گھوم جاتا ہے. لیکن اس وقت جہاں کوئی انتظام نہیں ہے اس وقت بھی امام انتظام کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے. توجہ کریں اس جملے پر. امام انتظام کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے تاکہ دنیا کوئی انگوش نمائی نہ کر سکے. امام کو معلوم تھا آنے والے کہیں گے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق ہے. ایک بھائی صلح پسند ہے اور دوسرا بھائی جنگ پسند ہے. امام نے اس کا انتظام کیا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے مزاج میں فرق ہے. ہم انتظام کر رہے ہیں. کیسا انتظام؟ وقت میں گنجائش نہیں، میں جلدی سے گزر رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین امامان. حسن اور حسین دونوں امام ہیں. قاما او قعدا، چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں. اچھا یہ کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں کیا مطلب؟ اس سے امامت سے کیا لینا دینا؟ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں؟ علماء نے تفسیر بیان کی. کھڑے ہو جائیں یعنی قیام یعنی جہاد، بیٹھ جائیں یعنی صلح. یہ ہے مزاج امامت کو سمجھنے والے لوگ، یہ ہے مزاج حدیث کو سمجھنے والے لوگ. کھڑے ہو جائیں یعنی قیام یعنی جہاد، سیف تلوار سامنے، بیٹھ جائیں یعنی صلح. پیغمبر نے کیا کہا؟ دونوں امام ہیں، کھڑے ہوں یا بیٹھیں. اس کے معنی یہ ہے کہ دونوں کی زندگی میں قیام بھی ہے، دونوں کی زندگی میں صلح بھی ہے. امام عباس، وقت میں گنجائش نہیں، امام حسن نے صلح کی اور امام حسین اس صلح پر باقی رہے. حاکم شام سے صلح کی تھی امام حسن نے. سن 50 میں انتقال ہوا امام حسن کی شہادت ہوئی. سن 60 کے آخر تک حسین ابن علی خاموش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے بھائی نے صلح کی ہے وہ موجود ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس نے صلح نامے کو پھاڑ دیا، یہ اس کی اپنی قسمت ہے. میں یہی لفظ کہوں گا، آپ کچھ بھی کہیں، یہ اس کی اپنی قسمت ہے. اس نے امام کی بات نہیں مانی. لیکن میں تو بھائی کی بات کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا، میں تو اپنے بھائی کی بات پر قائم رہوں گا. 10 سال تک امام حسن صلح پر باقی ہیں. اور بھی دلائل موجود ہیں. اور اس کے بعد حاکم شام کا بیٹا تخت پر بیٹھ رہا ہے. اس سے میرے بھائی نے صلح نہیں کی ہے. اس سے میرے بھائی نے صلح نہیں کی. جس سے صلح کی تھی اس کے لیے میں باقی تھا. لیکن اس پہ صلح نہیں ہوئی ہمارے بھائی سے، بلکہ یہ تو برعکس ہے. چونکہ امام نے جو صلح نامہ لکھا ہے اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ جانشین نہیں بنائے گا. یہ شرط بتا رہی ہے کہ امام نے 10 سال پہلے انتظام کر دیا کہ جو بیٹھے گا غیر قانونی ہوگا. جو قانوناً صلح کے معنی یہ ہے، معاہدے کے معنی یہ ہے. جب دونوں نے معاہدے کو تسلیم کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی رہنا ہے اس پر. 10 سال پہلے انتظام کیے نہ کر سکتے تھے. اور امام حسن نے امام حسین نے جس سے جنگ کی اس سے امام حسن نے بھی جنگ کی. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ امام حسن تو 10 سال پہلے شہید ہو گئے ہیں. جس سے امام حسین جنگ کر رہے ہیں اس کے آنے کے کا امام کی نظر اسے دیکھ رہی تھی.
امام کے 6 بیٹے یا 3 بیٹے کم از کم کربلا میں شہید ہوئے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے 6 بیٹے یا 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. تعویذ صرف 1 بیٹے کے بندھا ہے. اگر اس 1 بیٹے کے بھی تعویذ نہ بندھا ہوتا تو کیا یہ شہید نہ ہوتا؟ 5 اور یا 2 اور شہید ہوئے بغیر تعویذ کے. اس کے بازو پر تعویذ باندھنے کا مقصد کیا تھا؟ نہ باندھتا تب بھی شہید ہوتا ہے. کہانی شہید تو ہو جاتا. مجھے اس کے شہید ہونے یا نہ ہونے کے لیے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے موقف کا اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے میرا بھائی جنگ کر رہا ہے اس سے میں بھی جنگ کر رہا ہوں. میرا نمائندہ موجود ہے کربلا کے میدان میں. میرا نمائندہ 10 سال پہلے انتظام کیا ہے. میرا نمائندہ موجود ہے کربلا کے میدان میں. شب عاشور محضر شہادت پڑھا حسین ابن علی نے. حبیب تمہارا نام بھی ہے, زہیر تمہارا نام بھی ہے. جب امتحان لے چکے میں عرض کروں گا شب عاشور, جب دنیا کو پہچانوا چکے اپنے ساتھیوں کو تو پڑھنا شروع کیا. محضر شہادت پڑھتے پڑھتے حسین ابن علی خاموش ہوئے. ایک 13 برس کا نوجوان امام حسین کے قریب آیا. چہرے پر حسرت و یاس کے آثار ہیں. وہ کہا چچا میرا نام؟ امام حسین نے غور سے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بھتیجے کو دیکھا. جواب نہیں دیا بلکہ سوال کیا, یا بنیہ کیف الموت عندک, میرے بچے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ چچا موت آج کے دن احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہے. دعا دی امام نے, کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے. ایک بڑے امتحان کے بعد تمہارا نام بھی ہے. تم بھی شہید ہو گئے اور تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید. پر جیسے اپنا نام سنا تو لوگوں پر مسکراہٹ آ گئی. دیکھ رہے موت کا تصور کربلا میں کیسا ہے. جب تک اپنا نام نہیں سنا تھا تو گھبرائے ہوئے تھے, جب نام سنا تو مسکراہٹ آئی لوگوں پر. اور جیسے کہا کہ تمہارا بھائی عبداللہ یا علی اصغر بھی ہے, تیوریوں ابل پڑ گئے. چچا میرا بھائی تو بہت چھوٹا ہے, کیا دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ اللہ رے غیرت بنی ہاشم, اے قاسم تم نے صرف یہ سنا تھا کہ چھوٹا بھائی شہید ہوگا اور تعجب سے پوچھ رہے ہو کیا دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ ارے ذرا آگے امام سجاد کا جائزہ لو, جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کبھی دشمن اس خیمے میں, کبھی دشمن اس خیمے میں, شیطانیہ ادھر سے ادھر, واہ محمدہ. امام نے کہا نہیں قاسم دشمن خیمے میں نہیں آئیں گے, ہم لے کر کے جائیں گے. ماں نے شب عاشور قاسم کو بلایا. میرے لال کل روز قربانی ہے قاسم اپنی بیوہ ماں کو شرمندہ نہ کرنا بچے. اماں گھبرائیے نہیں, صبح ہونے دیجئے. ایک کے بعد ایک میدان میں جاتا رہا. جب اصحاب نہ رہ گئے قاسم سامنے آئے, چچا مجھے بھی اجازت دے دیں. امام حسین نے سر سے پاؤں تک قاسم کو دیکھا. نہیں قاسم نہیں, واپس سے لے گئے. کچھ دیر کے بعد پھر آئے, چچا مجھے بھی اجازت دے دیں. میرے لال تو میرے بھائی کی نشانی ہے. پھر چلے گئے. جب کئی مرتبہ امام حسین منع کر چکے تو مقتل کہتا خیمے میں جا کے گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے. اور اب رونا شروع کیا کہ کون سی خطا ہو گئی, کون سی غلطی ہو گئی کہ جو ہمیں چچا اجازت نہیں دے رہے. اسی عالم میں ماں آئی.
قاسم خیمے میں بیٹھے ہو؟ کیا ارادہ ہے میرے لال؟ سر اٹھایا، آنسوؤں سے چہرہ تر ہے، آنکھیں سرخ ہے، اماں کیا کروں؟ کئی مرتبہ گیا، چچا اجازت نہیں دے۔ یہ ادب امامت ہے کہ جب تک امام اجازت نہ دے کوئی شہید آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ادب امامت ہے، یہ ادب کربلا ہے۔ ماں بھی بیٹھ گئی، ماں کے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، بچہ بھی رو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے کہا قاسم تمہارے بابا کا وقت آخر تھا اور انہوں نے تمہاری عمر 2.5-3 برس کی تھی اور انہوں نے تمہارے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ عزیزوں دیر ہو رہی ہے، ماتمیوں سے معذرت چاہتا ہوں، چند منٹ جلدی سے۔ میرے بچے تجھے تو یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے، کہا تھا اسے کھول کے پڑھ لینا ہے میرے لال۔ اب اس سے زیادہ سخت وقت کب آئے گا کہ جب فرزند زہرا دشمنوں میں گرا ہوا ہو؟ ذرا دیکھ تیرے باپ نے لکھا کیا ہے۔ آستین جو آئی، تعویذ اتارا، کھولا، چاک کیا، باپ کی تحریر نظر آئی، چوما، سر سے لگایا، پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا ولدی قاسم اذا کان یوم عاشورا وعمک الحسین فی کربلا واحاطت به الاعداء فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ واعداء رسول اللہ۔ اے میرے بچے قاسم جب روز عاشور آ جائے اور تیرا چچا حسین کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہوں تو سنو، اللہ کے دشمنوں سے اور رسول خدا کے دشمنوں سے جہاد کو ترک نہ کرنا۔ یہ امام حسن اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، میرے بچے جہاد کو ترک نہ کرنا۔ اور سن، اگر حسین اجازت نہ دے تو اتنی مرتبہ جانا۔ اللہ نے ادب امامت یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں چلے جانا، نہ امام وقت حسین ابن علی ہے، اتنی مرتبہ جانا کہ حسین اجازت دے دے۔ دو جملے جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا رہا، بس دو جملے۔ قاسم نے پڑھا، مسکرا کے کھڑے ہوئے اور آئے، چچا کی طرف چلے، لبوں پر مسکراہٹ ہے، انداز بدلا ہوا ہے۔ امام حسین نباز فطرت ہے، امام حسین عالم الغیب کا نمائندہ ہے، سمجھ گئے کیا ہو گیا۔ قریب آئے، چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی، چچا مسکرا رہا ہے بچہ۔ کیا ہوا؟ اے چچا بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں، بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں۔ لاؤ، تحریر کو سامنے دیا، حسین ابن علی نے تحریر کو دیکھا، بھائی یاد آیا۔ ارے خدا نہ کرے کسی کو مشکل میں بھائی یاد آئے، اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا، نہ اس کے پہلے کبھی غش کھا کے گرے، نہ اس کے بعد کبھی غش کھا کے گرے، اپنے لال کو گلے سے لگایا، اتنا روئے، راوی کہتا ہے دونوں غش کھا کے گرے۔ کو بھی غش آ گیا، حسین ابن علی کو بھی غش آ گیا۔ پانی کہاں تھا جو چھینٹے دیے جاتے؟ غش سے فاقہ ہوا، خیمے میں آئے، کہا زینب وہ صندوق اٹھا کر کے لایا گیا۔ صندوق کو کھولا، امام حسن کی قبا، امام حسن کی ابا، امام کا بابا قاسم کے سر پر باندھنا شروع کیا، باہر لے کر کے آئے، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ حسن کا یتیم میدان کی طرف چلا، ابھی عباس موجود ہیں، ابھی
اتنا خوبصورت ہے حسن کا یتیم، ایسا لگا جیسے چاند کا ٹکڑا حسین کے خیمے سے نکلا۔ اے عزیزو دل تھام کے سوچو، جس کو دشمن چاند کہے وہ ماں کی نظر میں کیسا؟ حملہ کیا، حسن کا لال ہے، علی بن ابی طالب کا پوتا ہے، میسرے کو میمنے پر ڈال رہا ہے، میمنے کو میسرے پر ڈال رہا ہے، حملہ کرتے کرتے جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دشمن نے گھوڑے کو قابو میں لیا، پیچھے سے آیا اور آ کر کے سر پر وار کیا، سر پر وار کیا، تیروں کے زخم آ چکے ہیں، بدن تیروں سے چھلنی ہو چکا، سر پر وار ہوا، سر پھٹ گیا، دوبارہ ہوا سر، قاسم گھوڑے سے گرے، گرتے گرتے آواز دی چچا، چچا خدا حافظ۔ حسین ابن علی قاسم کا جہاد دیکھ رہے تھے، دور سے قاتل قاسم کو دیکھا، گھوڑے کو مہمیز کیا، راوی کہتا ایسے لگا جیسے باز شکاری جھپٹ رہا ہو، دوڑتے ہوئے قاسم تک آئے، قاسم کے دشمن پر وار کیا، اس کا ہاتھ قلم ہوا، اس نے نعرہ لگایا، دشمن ادھر سے آئے، اسی میں غضب ہو گیا، قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے، ادھر سے گھوڑے ادھر، ادھر سے گھوڑے ادھر ہوئے، دو آوازیں گونج رہی ہیں، بقیجہ کہہ رہا ہے چچا، حسین کہہ رہے میرے لال قاسم، گرد تھمی تو کیا دیکھا اپنے بھتیجے کے سرہانے بیٹھے ہیں اور قاسم جان دینے کے عالم میں اڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین کہہ رہے میرے لال عز واللہ علی امکا، تیرے چچا پر خدا کی قسم یہ بہت سخت ہے کہ تو پکارتا رہا میں جواب نہ دے سکا، اور جب پہنچا بھی تو کوئی فائدہ نہیں، قاسم کی روح پرواز کر گئی، جنازے کو اٹھایا، سینے سے سینہ ملا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے خیمے کی طرف جنازہ آیا، خیمے سے مائی جا بجا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، اے میرے بچے، ارے یہی وجہ تھی، آخری جملہ، ارے یہی وجہ تھی، اب میری سمجھ میں آیا